اس کو ہم دیکھتے ہیں. احمد کا آپ نے احمد کا کتنا ہے پرابلم کیا آپ فیس کر رہی ہیں؟ ایک ٹیپنگ بہت زیادہ کرتا ہے احمد. ٹیپنگ کرتا ہے. یس سر. ٹھیک ہے. ٹیپنگ کس چیز کو, اسپیسیفک کسی چیز کو یا ہر چیز کو؟ ٹیبل چیئر. اب اس کو جب کمانڈ اسٹاپ کر دیتے ہیں پھر وہ ڈور کی طرف جاتا ہے. ڈور کو بھی وہ ٹیپ کرنا اسٹارٹ کیا اس نے. ٹھیک ہے. ڈریگ کر کے نا لیکن جاتا ہے پھر ٹیپنگ اسٹارٹ کرتا ہے. ایک ٹیپنگ کرتا ہے, چیئر ڈریگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دو بیہیویئر ہے. اچھا, اب اس میں پوائنٹ از دس کہ ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر آبزرو کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بیٹھا ہے تو یہ کیا کرتا ہے. اس کے سامنے ٹیبل بھی ہے, ٹیپ کر بھی سکتا ہے. چیئر پہ بیٹھا ہے, آپ بیٹھے بیٹھے ڈریگ کرتا ہے, ڈور کی طرف جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں. آپ اس کو تھوڑی سی. اچھا, اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ کس وقت کرتا ہے اور کس انوائرمنٹ میں کرتا ہے. کیا یہ کلاس میں ہر وقت میں کرتا ہے یا انڈیویجول سیشن میں کرتا ہے, جوائنٹ میں کرتا ہے, گھر میں کرتا ہے. یہ ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. باہر کیف آپ نے جب آبزرو کیا اس کو اپنے پاس, آپ کے پاس تو کلیئر ہو گیا کہ اس انوائرمنٹ میں, اس سیٹ اپ میں آپ کے پاس جب بیٹھتا ہے تو اس وقت یہ کرتا ہے. اب آپ کو دوسری انفارمیشن اس کے بارے میں ہر جگہ سے ضرور لینی چاہیے کہ کیا یہ بیہیویئر اس کا دوسری جگہوں پہ بھی ہے یا نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس نے جب آپ کے پاس شروع کیا تو وہ کتنے دن ہو گئے, کب سے ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلے تھا یا نہیں تھا, یہ امپورٹنٹ ہے. پہلے نہیں تھا, نہیں تھا. یہ چیئر ڈریگنگ اس کا نہیں تھا. ٹیپنگ اس کا پہلے سے. ٹیپنگ اس کا پہلے کا ہے. ٹیپنگ کا پرانا اس کا بیہیویئر ہے. اب وہ ٹیپنگ کو جب تک ہم اس کو ہر جگہ نہیں ایڈریس کریں گے اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ون تھنگ. ٹھیک ہو گیا. جب ہم اس کو ایک ٹارگیٹ بیہیویئر بنا لیتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ بیہیویئر ہے جو اس کی لرننگ میں افیکٹ کر رہا ہے, اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے اس کی لرننگ کو, تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کو, اس بیہیویئر کو ہر انوائرمنٹ میں ایک ہی انداز میں اسٹریٹجی بنا کے اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اس کے لیے پیرنٹس کے اینڈ پہ کون کون آ جاتا ہے. پیرنٹس آ جاتے ہیں. ہماری انوائرمنٹ میں جو انڈیویجول جوائنٹ جہاں جہاں پہ بھی اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے, گاڑی کے دوران, ٹریولنگ کے دوران, جہاں پہ بائک پہ جہاں پہ بھی اس کا ٹائم گزر رہا ہے, ان تمام جگہوں پہ ہمیں اس کو فوکس کرنا ہوگا. ون تھنگ. اب ٹیپنگ کا جہاں تک تعلق ہے, وہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, فنکشن اس کا کیا ہے, ریزن اس کی کیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انالائز کرنا. وہ کوئی اس کی سینسری نیڈ نہیں ہے. سینسری نیڈ اگر ہو تو پھر یہ ہر وقت ہر جگہ پہ کرے. اس کو میں جب دیکھتا ہوں اپنے میرے پاس انٹریکشن کے دوران, تو ادھر یہاں پہ اتنی دیر کے دوران یہ نہیں کرتا ہے یہ چیز. تو اٹس اے ریپیٹیو بیہیویئر بیسیکلی جو اس نے اپنا لیا ہے, اور وہ اس کو ریپیٹڈلی ان سرٹن انوائرمنٹس اس کو بار بار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب یہ ہے ذرا پرانا, مجھے اس کا فیڈ بیک پہلے بھی ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے ادھر ادھر اس میں کرتے ہوئے پہلے بھی. تو اس کو آپ نے کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایک تو اوور آل اسٹریٹجی اس کی کیا ہونی چاہیے, رینڈم ہر چیز کو کرنا, وہ اوور آل ریپیٹیو بیہیویئر کو بریک کرنا ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اب خالی ایکٹیویٹیز کے دوران نہیں, وہ آل انوائرمنٹس ان آل سینسز جہاں پہ بھی یہ چیزوں کو ریپیٹڈلی سیم پیٹرن میں کر رہے ہیں, گھر میں, باہر, یہاں جہاں پہ بھی ہے, اس میں اس کو چیزوں کو رینڈم کرنا پرائمرلی امپورٹنٹ ہے ریپیٹیو بیہیویئر کو بریک کرنے کے لیے جنرل. ٹھیک ہے. اچھا, اوور آل ہمیں اس کی ریپیٹیونیس کو دیکھنا ہوگا, کہاں کہاں پہ یہ چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہے, اس کو بریک کرنا ضروری ہے. دوسرا, اس اسپیسیفک ٹیپنگ کو جب ہم دیکھ رہے ہیں, اب اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہیے, اپرچونیٹی نہیں دینی چاہیے. اگر مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کرے گا ٹیپنگ, میں اس کے ہاتھوں کو بزی رکھ دوں گا. میں ٹارگیٹ کر لوں گا کہ میرے پاس اس کا ٹائم فار ایگزامپل 1 آور سے میرے ساتھ اگر گزارنا ہے, تو میں اس میں سے ٹارگیٹ کر لوں گا یہ 15 منٹ میں اس کو ٹیپنگ نہیں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے. ادھر سے اوور آل ریپیٹیونیس کو بھی ایڈجسٹ کر لیں, وہ بھی ضروری ہے. اس کے بغیر میرا یہاں والی ڈرل اتنی کامیاب نہیں ہوگی. اگر یہ ایک اور بیہیویئر چھوڑے گا تو یہ کوئی دوسرا اور ریپیٹیو بیہیویئر پکڑ لے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک بیہیویئر تو شاید ایڈریس کر لیا, تو اسی طرح کا دوسرا اس کا ایک اور بن جائے گا, تو پرپز تو نہیں ہوا سالو. پھر تم جب تک ہم اس کی اوور آل ریپیٹیونیس کو بریک نہیں کریں گے اور اسپیسیفک بیہیویئرس کو, آڈ بیہیویئر اس طرح کے جو ہیں ان کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ بیہیویئر ختم نہیں ہوگا. اب میں اپنے ٹائم کے اندر ٹارگیٹ کر لوں گا کہ وہ اس میں اس کو کرے. اب اس نے چیئر کی طرف اس کا دھیان دیا ہے, اب اس نے چیئر کو تھوڑا سا ہلانے کی کوشش کی ہے, اور وہاں پہ اس چیئر پہ بیٹھتا ہے یا دوسری چھوٹی والی چیئر پہ بیٹھتا ہے, اسی پہ بیٹھتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی تک اس نے ڈریگ نہیں کی ہے, ہلانے کی کوشش ضرور کی ہے. یہ
तकरीबन 5 मिनट्स के ऊपर जाके इसने ये किया. Fine. एक्सपोजर विद बॉल्स जब इसका करवा रहे हो तब ये बहुत ज़्यादा करता है. क्या एक्सपोजर बॉल्स के साथ एक्चुअली इसका एक्सपोजर इसलिए करवा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. नहीं, बॉल के साथ क्या करता है? लाइक एक वो लेके टैप करेगा टेबल पे, चेयर पे या नीचे जहाँ भी उसको मिले. अच्छा, आपने फिर जब बॉल होता है तो बॉल के साथ क्या करता है? टैपिंग करता है, टैपिंग या फिर इसी तरह. थ्रो करता है. अब वो एक उस देखिए लैक जो हमारे गोल्स हैं वो क्या है? लैक ऑफ प्रोसेसिंग भी हम प्रोसेसिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन वो भी हम उसको कराते हैं. अब ये जो करता है बॉल वैसे ये कर रहा है, जो गिराता है उसको देखता है, आवाज़ करता है, उसको बॉल से खेलना आता ही ऐसे है, उसको प्रोसेस ही नहीं आता कि बॉल के साथ क्या करना है. अब जब उसने ये बॉल के साथ ऐसे कहीं भी ज़्यादा कर लिया तो रेपिटेटिवनेस की वजह से वो क्या हुआ, वो एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर बन गया. अब उसने वो ऑब्सेस हो गया ना उससे, अब उसने उसको बिहेवियर को बना दिया और अब हर वक्त उसको करना चाहता है. अब मुझे क्या करना है? अब जब आप ये ऑब्जर्वेशन में आ गया कि ये बॉल के साथ स्पेसिफिकली इस तरह करना है, अब मैं बॉल उसको दूंगा, उसको सही बॉल से प्ले करवाऊंगा ऑन इंस्ट्रक्शन, फिर बॉल एक्सपोजर नहीं दूंगा, लिमिटेड एक्सपोजर दूंगा फॉर, मैं इसको 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए टारगेट कर दूंगा कि फॉर गुड 3 वीक्स मैंने इसको बॉल नहीं देना इन एनी एनवायरमेंट. अब इसके घर में कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि इसको बॉल का इंटरेक्शन ना कराएं बिकॉज ये स्ट्रांगली ऑब्सेस है उसमें और रॉन्गली ऑब्सेस है. कोई अच्छी चीज़ नहीं है ना जो कर रहा है, सही खेल नहीं है वो. एक रैपिड, अगर मैं इसको ये नहीं एड्रेस करूंगा तो ये एक रैपिटेटिव बिहेवियर जो इसका ऑलरेडी है उस बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है ना, कि वो एक ही काम रिपीटेडली कर रहा है और वो भी गलत काम है. तो इसलिए मुझे इसको बॉल का एक्सपोजर देना है जरूर, लेकिन उसको अपनी सुपरविजन में सही इंटरेक्ट करवा के और मुझे उसको उसकी एक्सेस से दूर करना है इन ऑल एनवायरमेंट. अगर मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको उसको देता हूँ, उस बॉल को सही इंटरेक्ट करवाता हूँ और उसके बाद बॉल उसको एक्सपोजर नहीं देता अपने यहाँ पे सारे टाइम के अंदर, लेकिन घर में अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, घर में वो बॉल के साथ इस तरह से बैठ के करता है या आते जाते रास्ते में गाड़ी में उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं पर भी उसको जब जहाँ पर उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये जो इसका बिहेवियर है जिसको मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये बिहेवियर सही नहीं होगा बिकॉज वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस बिहेवियर को. तो ये बिहेवियर इस तरह के चेक करना और उन पर काम करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उसके लर्निंग पैटर्न को बेहतर करने के लिए ASD फीचर्स के अंदर जब मैं देखता हूँ तो उसकी अटेंशन को बेहतर करना है, उसकी रेपिटेटिवनेस को ब्रेक करना है, उसकी प्रोसेसिंग को ऑन द इंस्ट्रक्शंस करके प्रॉपर उसको कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है. ठीक हो? अच्छा, अगर ये इसको बॉल जिस तरह से अभी ये कर रहे हैं तो अब ये यहाँ पे लॉस्ट है इमेजिनेशंस में. एक तो रेपिटेटिव बिहेवियरनेस उसकी जो मेरा टारगेट है वो बढ़ रही है, दूसरा अटेंशन मेरा टारगेट है, अटेंशन यहाँ पे वो लॉस्ट है, अटेंटिव नहीं है सराउंडिंग में क्या हो रहा है. वो अपनी एक गेम उसने बनाई हुई उसमें खोया हुआ है, उसको उसी में इमेजिनेशन में अपनी में कुछ कर रहा है. तो ये मेरे गोल्स के अदरवाइज काम हो रहे हैं ना. तो यहाँ पे फिर हमें सबको देखना होगा कि अभी हर एनवायरमेंट में जहाँ पे ये बच्चा वक्त गुजार रहा है वहाँ पे इसकी एक्शंस क्या हैं. कोई भी जब तक रेपिटेटिवनेस बच्चे में होती है, हम कोई भी काम कोई भी ड्रिल उसको ज़्यादा नहीं कराते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना. हो सकता है इसको बॉल के साथ पहले बॉल में इंटरेस्ट ही ना लेता हूँ, कहीं मैंने इसको बॉल के साथ ऐसे खेलना सिखाया और मैंने ज़्यादा ड्रिल करा दी, मैंने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसको दे दी, उसके अंदर रेपिटेटिवनेस थी ऑलरेडी. उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो स्ट्रेंथन हो गया, अब वो उसके अंदर ऑब्सेशन में चला गया, अब वो हर वक्त उसी तरह से करता है. तो ये गलत हो गया. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि ड्रिल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए. जो लर्निंग करवा दे
اس چیز کی جو میں سکھا رہا ہوں اس کو بچہ لرن کر لے, لیکن ایکسیسولی اس کے بعد اگر میں اس کو پریکٹس دوں گا تو اب وہ ریپیٹیونیس کو بڑھا دے گی. جب اس نے وہ پیٹرن لرن کر لیا, فار انسٹنس جو بھی تھا, بال سے میں کہتا ہوں بال کو پکڑنا نہیں تھا, پھینکنا نہیں تھا, میں نے بال پکڑ کے پھینکنا سکھا دیا اس کو. جب اسے سیکھ لیا اب مجھے رینڈم کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ کہ ہر دفعہ بال پھینکوانا نہیں ہے, کبھی بال رول کروانا ہے, کبھی بال کو ہٹ کروانا ہے, کبھی بال کو کک کروانا ہے, کبھی بال کو کیچ کروانا ہے, کبھی بال کو دونوں ہاتھوں سے تھرو کرانا ہے, کبھی بال کو ایک ہاتھ سے تھرو کروانا ہے. جب میں یہ ساری چیزیں اس کو جنرلائز اور رینڈم کرتا رہوں گا اس انوائرمنٹ میں, اس انوائرمنٹ میں, ہر جگہ پہ, اب جو میں نے اس کو لرننگ دینی تھی بال سے انٹریکشن کی, وہ لرننگ بھی ہو گئی اور اس کا ریپیٹیٹو بیہیویئر بھی نہیں ڈیولپ ہوا. یہی ایگزامپل آپ کار پہ لے لیں. کار کو میں نے اس کو سکھانا ہے, کار کو پش کرنا, اگر میں نے اس کو پش کرنا سکھا دیا اور اس کی میں نے پریکٹس زیادہ دے دی, وہ ہر کار کو پش کرنے لگ جائے گا ریپیٹیٹیونیس میں. فائن. اس لیے جو چیز آپ سکھائیں, جو چیز اس کو آپ ٹارگٹ کریں, اس کو اتنا سکھانے کے بعد کہ وہ لرننگ ہو جائے اس کی, پرومپٹ کے بغیر, ہیلپ کے بغیر لرننگ جب اس کی اس لیول پہ آ جائے, ساتھ ہی مجھے رینڈم کرنا ضروری ہے. اور اگر میں نے وہ مس کر دیا اس مومنٹ کے اوپر رینڈم کرنا, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو یہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کو, اچھا وہ بال بھی دیکھیے اس نے وہ لی ہے جس میں آواز آ رہی ہے, پتہ ہے اس نے دوسرے کو چیک کر کیا ہے, اس کو دوسرے کو ریڈ والے کو چیک کیا ہے, اس میں وہ آواز اس طرح کی نہیں آئی, اس طرح سے وہ ٹھپے اس نے زیادہ نہیں کھائے, باؤنس نہیں کیا, تو اس نے وہ چھوڑ دیا. وہ کبھی اس کو فرش پہ کر کے کرتا ہے, کبھی چیئر پہ کر کے کرتا ہے, کبھی ٹیبل پہ کر کے کرتا ہے. سو وٹ ہی از ڈوئنگ, ہی از ریپیٹنگ اے اسپیسیفک ساؤنڈ, اے اسپیسیفک ویو اپ اینڈ ڈاؤن, اے اسپیسیفک ٹچ, یہ سب کو ریپیٹ کر رہا ہے اور لاسٹ ہے, کھویا ہوا ہے. اس وقت اس کو سراؤنڈنگ میں کیا چیز نظر آ رہی ہے, کیا آواز آ رہی ہے, کیا میں اس کو دکھا رہا ہوں, سب یوز لیس ہے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اب اس کے بال کو میں یہ کیا کرنا ہے, میں وہ تھوڑی سی ڈرل کرا کے دکھاتا ہوں, اور پھر وہ بال اس کو نہیں دوں گا, ایکسیس سے دور کر دوں گا, پھر آہستہ آہستہ اس کو اس پہ لاؤں گا کہ اس کے سامنے پڑا ہوگا تو اس کو نہ اٹھائے, آن انسٹرکشن اٹھائے, دین اٹ از یوزفل. بال آواز ٹیکسچر ڈفرنٹ آیا, ادھر سے پھر وہی کرتے ہیں. کیمرہ تھوڑا سا ادھر کر دینا نظر آئے. اب مجھے الرٹ رہنا پڑے گا کہ جب یہ بال دوں اس کو اس طرح کا, تو اس کو وہ کام نہیں کرنے دوں گا, فزیکلی اس کو روک کے ادھر کرا دوں گا. یہ بال بیٹنگ ایسے, گڈ بوائے, یہ بال بیٹنگ ایسے, گڈ بوائے, یہ بال بیٹنگ, پھر اس کو موقع مل گیا. بال بیٹنگ ٹیمپٹیشن, بال بیٹنگ ادھر ادھر ایسے, گڈ بوائے, بال بیٹنگ, بال بیٹنگ, بال بیٹنگ. میں پرامپٹ کو فیڈ بھی کر رہا ہوں. بال بیٹنگ, بال بیٹنگ, بیٹنگ 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 بیٹنگ, ویری گڈ. یہ بال بیٹنگ, بیٹنگ بیٹنگ بیٹنگ, اس کو چیئر ٹیبل ہر طرف ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے, کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ ڈرل کراؤں گا, اس کو بال پھینک رہا ہوں آج, بیچ میں اس کو کہوں گا مجھے دے, ایک رینڈم یہاں پہ میں اس کو کر دوں گا چیز کو, ٹھیک ہے. اوکے لسن, لائک
बॉल मुझे दे, थैंक यू, मुझे दे, फिर एक मौका ले लिया उसने, लिसन, बॉल मुझे दे, ऐसे मैं हल्का सा यहाँ से उसको प्रॉम्प्ट करके मैं उसको उस चीज से हटा दूंगा जो वो करना चाहता है। लिसन, बॉल मुझे दे, अटेम्प्ट करता है, उसको देना मुश्किल हो रहा है, उसका दिल चाहता है मैं उधर ये करूंगा, लेकिन मैं नहीं करने दूंगा। अब जब मैं ये ड्रिल्स इसके साथ करूंगा, कभी इसमें पे कहूंगा, कभी दूसरा करूंगा, कभी मैं इसको डिफरेंट, ये ले बॉल, अब मुझे दे, ऐसे मुझे बॉल दे। ये थ्रो ऐसे बैक ऐसे ये चलिए बॉल मुझे दे। मेरी पूरी अलर्टनेस और एक्टिव होने के बावजूद 3 दफा उसको मौका मिला करने का, लेकिन वो 3 दफा के अगेंस्ट दूसरी दफा कितनी हुई है वो ज्यादा है। ज्यादा दफा मैंने उसको इधर पिकवाया है, ज्यादा दफा मैंने खुद लिया है। 3 दफा उसने वो काम किया जो उसका ऑब्सेस्ड है, जो स्ट्रेंथन्ड है। तो जब मैं रोज ये काम कराऊंगा, ज्यादा दफा सही, कम दफा या ना दफा गलत, तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। रैपिडेटिवनेस को समझे, रैपिडेटिवनेस में वो काम करेगा जो रिपीटेडली ज्यादा करेगा। फाइन। अब मैं बॉल सामने रख के इसको वो ड्रिल भी कराऊंगा कि सामने हो और ये इसकी वो टेम्पटेशन जो है उसको टॉलरेट करे लेने के अर्थ जो इसके नहीं। मैंने बोला मिलना था, वेट करें थोड़ा मिनट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको कोशिश करूंगा कि ये बॉल उसको यहाँ पे नजर भी आ रहा हो, व्यू में भी हो, लेकिन ये डालें इधर आएगा तो रेड में आएगा, रेड में ये उसकी नजर, उसकी अटैक उधर कोई होगी कि मैं उधर मैं दे रहा हूँ, उसकी वो उधर ही होगी कि मैं उसको दे दूं बॉल को और उसको मैं वो काम करूं जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, ये डालें, शाबाश, ठीक है। मेरा फोकस ये डलवाने पे नहीं है, मेरा फोकस है उधर जो असल टारगेट है मेरा ये डलवाने पे कोई फोकस नहीं मेरा कि ये जरूर डाले, सही डाले, क्या मेरा फोकस उस पे है जो मेरा टारगेटेड बिहेवियर है। ये भी डालें, वेरी गुड। अब आप ऐसे करें अहमद, आप ऐसे करें, ये देखिए ये वाला, ये कौन सा है, रेड। अच्छा ये देखिए ये रेड डालें, वेरी गुड। अब ऐसे डाल देते हैं, चलो। अब आपने जो है ये वाला डालना है, ये वाला कौन सा है, ब्लू। ये ले अहमद, ब्लू। अब बॉल नजर में है, अट्रैक्ट कर रहा है, अटेंशन उधर देना चाहता है, मैं अटेंशन इधर ले रहा हूं। ये वो चीजें जो उसकी ऑब्सेशन को कम करेंगे। एक छोटे सा काम है ये, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज एनहांसिंग रैपिडेटिव बिहेवियर एंड एन ऑड बिहेवियर एज वेल। अब ये जो पीरियड होता है ट्रेनिंग पीरियड, जिसको हम फोकस कर रहे होते हैं, बच्चे को काम कर रहे होते हैं, इस पीरियड के अंदर बच्चे की जब रैपिडेटिवनेस ब्रेक नहीं हो रही पूरी, उस वक्त कभी एक और, जब तक उसको प्रोसेसिंग सही तरह से नहीं आती है, जब तक उसको हाइपर एक्टिविटी जब तक खत्म नहीं होती है, जब तक उसकी लर्निंग का पैटर्न सही नहीं होता है, प्री लर्निंग स्किल्स उसकी डेवलप नहीं होती है, इस पीरियड के अंदर कभी एक और बिहेवियर आएगा। आज बॉल वाला है, बॉल वाले से पहले क्या था, पानी वाला, पानी के साथ था। अब मुझे अच्छा हो गया, पानी की कंप्लेंट घर से नहीं आई, या उन्होंने बताना छोड़ दिया तो या इसने काम छोड़ दिया, वन वे और द अदर। फिर इसकी ईटिंग के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो भी बेहतरी की तरफ नजर आते हैं मुझे लंच वाले में। तो मकसद कहने का ये कि ये जो पीरियड होता है, इसमें एक एस्टिमेटेड टाइम होता है मेरे पास, 1 साल से 1.5 साल इस एज के अंदर, इसके अंदर ये चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन सब्जेक्ट टू
to it کہ اگر وہ ہر انوائرمنٹ میں ہو, ہر انوائرمنٹ میں سیم پروسیجرز کو فالو کیا جائے, سیم پیٹرن کو فالو کیا جائے, انہی ایریاز کو ٹارگیٹ کیا جائے, اٹینشن کو, پروسیسنگ کو, ریپیٹیونیس کو, ہائپر ایکٹیویٹی کو, پھر ہوتا ہے. اگر وہ ہر انوائرمنٹ میں نہ ہو پھر وہ ٹائم بڑھ جاتا ہے, پیس سلو ہو جاتا ہے, بیہیویئر فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس کے بیہیویئر مجھے اس طرح سے نظر آ رہے ہیں. یہ ڈالے سے گڈ بوائے, اور اب یہ بال ادھر رکھیں, ادھر رکھیں, ادھر رکھیں, ایسے گڈ بوائے. ٹھیک ہے, آپ یہ والا ڈالیں. لسن احمد, یہ بھی بال, بال دیں, بال دیں. شاباش, تھینک یو. اب یہ ڈالیں, بال دیں, بال دیں. شاباش, گڈ. آپ یہ ڈالیں, یہ لا, یہ آ رہے ہیں, یہ آ رہے, آ رہے, آ رہے, یہ بلو, یہ بلو ڈالیں بیٹا. وہ بال اس میں پھینکیں, اس میں پھینکیں, اس میں پھینکیں, اس میں, اس میں, اس میں, اس میں, اس میں پھینکیں. اٹیمپٹس کر رہا ہے, ادھر سے بھی کوشش کی, ادھر بھی آ کے رکا کرنے کے لیے وہی کام جو وہ کرتا ہے, لیکن میں نے اس کو پرامپٹ کو فیڈ بھی کیا اور پرامپٹ سے اس کو میں نے کرنے نہیں دیا. اب اس کا جتنی دیر میں نے یہ ڈرل کرائی, بال رہا ہاتھ میں, نظر میں, یہاں پہ وہ چیز فکسڈ ہے کہ جی بال کو ایسے سے کرنا ہے ٹیپ, لیکن اس نے نہیں کیا, میں نے موقع نہیں دیا. میں نے صحیح بال کا یوزیج جو ہے وہ کروا دیا, ڈفرینٹ دونوں ہاتھوں سے کیچ تھرو کرا دیا, ایک سے کروا دیا, دلوا دیا, لے لیا, رول کرا دیا. یہ کام جتنے کرا دیں گے اتنا وہ بیہیویئر ویک ہو جائے گا. ٹیپنگ کا جہاں تک تعلق ہے, اس نے ٹیپنگ اتنی دیر میں نہیں کی ہے, تو یہ ٹیپنگ کو ریڈیوس کر دے گا میری اس طرح کی انوالومنٹ. یہاں تو ہمارے پاس فوکس وے میں آورس گزارتا ہے نا, 3 آورس, تو ہم تو یہاں پہ 3 آورس میں انشور کر سکتے ہیں. گھر میں بھی اس کو چیک اس معاملات میں رکھنا چاہیے. جو بھی آڈ بیہیویئر ہو نوٹس کہیں پہ بھی, ہماری انوائرمنٹ میں یا ہوم انوائرمنٹ میں, اس کو امیڈیٹلی ڈسکس ہونا اور فوکس ہونا ضروری ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ناٹی بوائے, ناٹی بوائے. یہ ڈالے سے ایسے, ایسے ڈالے, ڈالے ادھر, 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 ادھر ڈالے, اور ادھر آ گیا, ادھر ہے, ڈال 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 ڈال, ادھر, ادھر, ادھر. ہاں یہ ٹیپنگ, یہ ٹیپنگ اس نے کام کیا. یہ ادھر, ادھر, ادھر ڈالے, ادھر ڈالے, ادھر, ادھر ڈال 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 ڈالے, ایسے ایسے. اب میرا بیٹا یہ ڈالے, یہ ادھر سے اس میں ڈالے, اس میں ڈالے, اس میں, اب یہ ڈالے. میں کنٹینیولی بریک نہیں ہونے دوں گا تاکہ اس کو موقع ہی نہ ملے ٹائپنگ کا. جتنا ٹائم میں نے اس کا بغیر ٹائپنگ کے گزروا دیا وہ میری اچیومنٹ ہے. ڈالے 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 ڈالے, شاباش. یہ ڈالے, یہ ڈالے, یہ ڈالے, پکڑ, ڈالے 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 ڈالے, اس میں ادھر, ادھر ڈالے, اس میں یہ والا ڈالے, یہ والا, یہ والا ڈالے, ڈالے ڈالے ڈالے, اس میں, اس میں ڈالے, اس میں ڈالے, اس میں, اس میں ڈالے, ڈالے ڈالے ڈالے, ایسے یہ ڈالے, اس میں ڈالے, ڈالے 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 ڈالے, اس میں یوں میں ڈالے گا. یہ لے, اس میں بال باسکٹ میں, باسکٹ میں, باسکٹ میں, باسکٹ میں, باسکٹ میں, ایسے یہ والا بال باسکٹ میں, باسکٹ میں, باسکٹ, باسکٹ میں, باسکٹ میں, باسکٹ میں, باسکٹ میں, ایسے. اب یہ والا بال باسکٹ میں, باسکٹ, باسکٹ میں, ادھر, ادھر, باسکٹ میں, باسکٹ میں, ایسے, باسکٹ, 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 باسکٹ میں, باسکٹ میں. میں کہوں آج کی ڈرل سے بیہیویئر ختم ہو جائے, اسٹرینتھ ہے, آج اس کو زیادہ ہے. It will take 2 to 3 weeks if we work consistently in all environments. تو یہ بیہیویئر ختم ہوگا. فائدہ کیا ہوگا؟ ایک اور بیہیویئر ختم ہو گیا, ایک پراپر یوزیج آف دا تھنگ آ گیا, پروسیسنگ صحیح اس کو آ گئی. تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا, ریپیٹیٹو بیہیویئر ویکن ہوا. تو یہ ہمیں اس انداز سے اس کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے. This will help it, inshallah. Nice doing, son. Nice, nice. چلو.